بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری قیمت اس وقت لگتی ہے جو ہمارے جذبے سچے ہوں۔ ایک بندے نے اوپر سے روپ دھار لیا، اندر سے کلمہ نہیں پڑھا، آپ اسے مسلمان کہیں گے جبکہ مسلمان نہیں ہے۔ کئی زندگی کے واقعات مشاہدات ایسے سنے کہ ایک شخص تک کئی سال فلاں مسجد میں امامت کراتا رہا، پتہ چلا کہ مسلمان ہی نہیں تھا، وہ تو کسی فلاں کا جاسوس تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جذبوں کی قیمت ہے، اندر کا جذبہ کیا ہے اور اندر کی نیت کیا ہے اور اندر کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے۔ ایک بندے کا ظاہر وہ نہیں جو کہ دین چاہتا ہے اور اس کا اندر وہی ہے، اللہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ ظاہر بھی قبول کرتا ہے لیکن اصل چیز اندر ہے۔ اللہ کے ہاں ظاہر کی بھی قیمت ہے، ظاہر بے قیمت نہیں ہے لیکن اصل چیز اندر ہے۔ ایک بزرگ نے دیکھا ایک خواب، ایک بادشاہ ہے، اسی دور میں بادشاہ مرا، اسی دور میں ایک درویش آدمی مرا۔ بادشاہ کو دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا اور درویش کو دیکھا وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اصل میں بادشاہ ساری زندگی اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ رہا اور یہ چاہت کرتا رہا کہ اللہ میں درویشوں جیسی زندگی گزاروں، میں فقراء جیسی زندگی گزاروں، تیرے دوستوں جیسی زندگی گزاروں۔ بادشاہ ساری امت اسی جذبے سے زندہ رہا اور اسی جذبے اور اسی نیت سے رہا، اور درویش ساری عمر بادشاہوں کے جذبے سے زندگی گزاری کہ اے کاش کہ مجھے اگر مال مل جاتا تو میں وہ کرتے تھا جو کسی نے کیا ہی نہیں تھا، من چاہی میں، تن چاہی میں، خواہشات میں۔ اس درویش کو اس کے جذبے کے بقدر وہاں بھیجا گیا ہے۔ فقہ کا مسئلہ ہے باقاعدہ کہ جو کتے سدھائے جاتے ہیں نا، کتوں کا شکار ہوتا ہے، خرگوش کا شکار کرتے ہیں جا کے۔ کتے کے مزاج میں خون خواری ہے، چیرنا، پھاڑنا، چبانا، یہ کتے کے مزاج میں ہے۔ اسے باقاعدہ ایک تربیت دی جاتی ہے، اس کے جذبے کو سدھایا جاتا ہے، اس کے جذبے کو بدلا جاتا ہے، اس کے جذبے کو خواہشات سے نکال کے احکامات میں لایا جاتا ہے، جذبے کو خواہشات سے نکال کے احکامات میں لایا جاتا ہے، اور خواہشات سے یوں نکالا جاتا ہے اس کے جذبے کو کہ شکار جو آئے گا تو اس شکار کو زخمی بھی نہیں کرے گا، کھانا تو اور بات، چبانا تو دور کی بات، تو اس کو زخمی بھی نہیں کرے گا، بس اس کو تو سنبھال کے رکھے گا، تیرا کام صرف اتنا ہے۔ پھر خرگوش کے پیچھے کتے کو دوڑاتے ہیں، کتا ہوتا ہے پتلا سا بندہ، اور وہ پیچھے دوڑتا ہے، خرگوش کی تیز اور دوڑ ہوتی ہے، اور دوڑتے دوڑتے وہ خرگوش کو ایسے دبا لیتا اپنے اندر، اور دبا کے پکڑ کے ایسے بیٹھ جاتا ہے، نہ زخمی کرتا ہے، نہ منہ میں ڈالتا ہے، نہ اس کو چباتا ہے، بس پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر یہ لوگ گاڑی میں پیچھے ہوتے ہیں، 4 ویل میں، اور یہ پکڑ کے اس خرگوش کو ذبح کر لیتے ہیں۔ یہ ایک شکار کا مزہ ہے جو لوگ
لیتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں. کتے کی خواہشات اور ایک طرف کتے کے کو احکامات. خواہشات کی زندگی کتے کی یہی ہے جو کہ اس کی جبلت ہے، فطرت ہے. اس نے چبانا ہے، چیرنا ہے، پھاڑنا ہے. اگر خرگوش کچھ ایسے مل جائے تو خرگوش کو چبا جائے اور چیر پھاڑ دے. لیکن ادھر احکامات کی زندگی یہ ہے کہ نہیں، خرگوش کو چبانا نہیں، چیرنا پھاڑنا نہیں، بلکہ اس کو ہلکا سا زخمی بھی نہیں کرنا کہ تیرے جسم کا زخم اسے ناپاک کر دے گا اور وہ ہمارے کھانے کے قابل نہیں رہے گا. کئی مجھے شکاری ملے کہ جی ہمیں تو کہا تھا، اس نے کتا ہمارا ٹرینڈ ہے، تو اس نے تو ہم نے 3 خرگوش جو ہے وہ شکار کیے، تینوں کو چیک کیا تو تینوں زخمی تھے. ہم نے تو نہ کھائے، ہم نے انہیں ذبح نہ کیا کہ اسے کتے کا زخم لگ گیا تھا، کتے کا لعاب لگ گیا تھا. ایک ہماری فطرت ہے، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، ایک احکامات ہیں. کتا بھی فطرت کو چھوڑ کے احکامات پہ آ جاتا ہے. ہم تو انسان ہیں، افضل المخلوق، افضل البشر حضور پاک کہیں ہم بشر ہیں. ہماری اللہ کے ہاں ساری مخلوقات سے زیادہ حیثیت ہے اور ہم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام ہیں ساری کائنات. اب خود سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں کہیں کتے سے نیچے تو نہیں جا رہے. یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ اگر شربت کی بوتل لے کے، شربت کا گلاس لے کے، اور وہ شراب کے جذبے کے ساتھ گھونٹ گھونٹ پی رہا اور وقت کے حاکم کو اگر پتہ چل جائے تو اس کو وہ کوڑے مارے جو شراب والے کو مارے جاتے ہیں. ہماری زندگی جذبات، خواہشات، تمناؤں کے ایک مجموعے کا نام ہے. ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ لے کے ساتھ چل رہے ہیں. صرف ہمارا جسم نہیں ہے، ہمارے جسم کے اندر کی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اٹھنے والے خیال ہیں، اٹھنے والے احساس ہیں، اٹھنے والے جذبے ہیں. وہ جذبے ہم کس چیز سے پورے کرتے ہیں؟ موبائل سے پورا کرتے ہیں یا باہر سے پورا کرتے ہیں یا حرام راہوں سے پورا کرتے ہیں یا پھر ان جذبوں کو دبا دیتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں. پھر وہ جذبے سر اٹھاتے ہیں، پھر جذبوں سے جنگ کرتے ہیں اور ساری زندگی اسی جنگ میں لگی، اسی جنگ میں لگی، اسی جنگ میں لگی، اور ہم ہارتے بھی رہے، جیتتے بھی رہے، ہارتے بھی رہے، جیتتے بھی رہے، اور اکثر جیتتے رہے. اور جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا تو فرشتے ایک طرف کھڑے تھے اور انسان ایک طرف کھڑے تھے کہ تو انسان تھا، تجھے میں نے خواہشات بھی دیں، تمنائیں بھی دیں، سارا کچھ دیا. فرشتوں کو نہ خواہشات، نہ تمنائیں، نہ نیکی، نہ بدی، کوئی جذبہ تھا ہی نہیں، اور فرشتوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس پہ فرشتے کچھ کرنے پہ کوئی بہت بڑی ہستی نہیں بن گئے. تو نے کچھ نہیں کیا، تو بہت بڑی ہستی بنا ہے. وہ جو تو جنگ لڑتا رہا، وہ تو جنگ لڑتا رہا، وہ جنگ لڑتا رہا، اس جنگ پہ تجھے یہ صلہ، یہ صلہ، یہ اجر، یہ اجر، یہ اجر، یہ اجر. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ سے میں نے سنا تھا درس میں ایک بات، اور جب سے میں نے نظروں کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے میرے رزق میں عجیب برکت آ گئی ہے، روزی غیب سے آنا شروع ہو گئی ہے، اور گھر میں چیزوں میں برکت آ گئی ہے. گھر کے ایک ایک چولہے میں، چینی میں، آٹے میں، نمک میں، فلاں چیز میں انوکھی برکت آ گئی ہے. میں حیران ہوا کہ آج تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نظروں کا بھی گھر کے راشن سے، زندگی کی برکت سے، بیماریوں اور تکلیفوں، مشکلوں اور مسائل سے تعلق ہے. میں نے کہا اس سے بھی کہیں زیادہ. کہنے لگا کیسے؟ تو میں نے عرض کیا ان سے کہ ان نظروں کی وجہ سے تو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. کہ ایک شخص کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، اس کو لاکھ کلمے کی تلقین کی گئی. کہا بولنا چاہتا ہوں، زبان پہ نہیں آ رہا، اندر اٹک گیا ہے.
کہ ایک دفعہ ایک غیر محرم کو میں دیکھتا رہا، بس اس گناہ کی وجہ سے آج کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کلمے کے پڑھنے سے محروم ہوں اور اٹکا ہوا ہوں۔ یعنی جن نظروں کی وجہ سے مرنے کے بعد کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، اور نظروں کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جو شخص نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ پاک جل شانہ اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ جو دن نظروں کی وجہ سے مرنے کے بعد کا نظام بن رہا، اور نظروں کی وجہ سے 50 60 70 سال کا نظام نہیں بن سکتا، کیسے نہیں بن سکتا؟ ہم اپنے جذبوں کی وجہ سے سارا دن اللہ کی بارگاہ میں تولے جا رہے ہیں۔ ظاہر میں میرا روپ یہی ہے، اندر کا میرا روپ کیا ہے؟ اندر کا میں خنزیر ہوں، کتا ہوں، اندر کا میں بندر ہوں، درندہ ہوں، یہ اندر کا انسان ہوں۔ یہ جو قیمت لگے گی یہ جذبوں کی وجہ سے لگے گی، اور جذبے اس قیمت کو لگاتے ہیں۔ یہ قیمت جذبوں کی وجہ سے لگے گی۔ ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہم کون سا جذبہ لے کر چل رہے ہیں سارا دن؟ وہ درویش ساری زندگی بادشاہوں کا جذبہ لے کے چلا کہ میرے پاس مال ہوتا، میں بھی ایسے عیاشی کرتا اور ایسے زندگی گزارتا، اچھا گزاری نہیں۔ اور وہ بادشاہ ساری عمر درویشوں کے زندگی کے جذبے کو لے کے چلتا رہا۔ بہت مال ہے، بہت چیزیں ہیں، حکومت ہے، اقتدار ہے، ان جھمیلوں میں زندگی میری گزری ہے۔ اگر میرے پاس یہ نہ ہوتا نا تو میں کیا ہوتا کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی، میں بھی ایسا ہوتا کہ بس اللہ اللہ کرتا رہتا۔ بادشاہ درویش بن نہ سکا، درویش بادشاہ بن نہ سکا، بادشاہ درویش بن نہ سکا، درویش بادشاہ بن نہ سکا، پر دونوں کو ان کے جذبے کے بقدر ملا، فیصلہ ہوا اور انہوں نے پایا۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک غریب آدمی ہے اور اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں، اس کے محلے میں، اس کی گلی میں ایک مالدار آدمی رہتا ہے، اور اس کی زندگی میں بہت ساری خرابیاں ہیں مال کی وجہ سے، بہت زیادہ، اور وہ مال کو ایسی جگہ استعمال کر رہا جہاں اللہ نہیں چاہتا۔ اور یہ غریب آدمی بھی کہتے ہیں اگر میرے پاس بھی ایسے مال ہوتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا۔ اب اس جذبے کے تحت غریب چل رہا، اور مالدار اس بستی میں رہتا تھا، اس گلی میں رہتا تھا، اس کی ساری زندگی یہ جذبہ رہا کہ اگر میں غریب ہوتا، نہ زیادہ گننا، نہ زیادہ مال، نہ زیادہ چیزیں، نہ میرے پاس کچھ ہوتا، میں بھی ایسے ہی زندگی گزارتا۔ کہ اللہ کے ہاں اس کے جذبے کی وجہ سے غریب کو وہ مقام مل گیا، امیر کو وہی مقام مل گیا۔ غریب امیر کے کٹہرے میں جا کے کھڑا ہو گیا، عذاب والے اور پوچھ گوچھ والے، اور امیر غریب کی جنت میں داخل ہو گیا اپنے جذبے کی وجہ سے، اپنے جذبے کی وجہ سے۔ ہر سانس اپنے جذبے کو میں بھی تولتا رہوں، آپ بھی تولتے رہیں۔ ایک پل میں انسان بدل جاتا ہے۔ روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، انسان کے بدلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ ایک پل میں انسان بدل جاتا ہے، اور ایک پل میں انسان کی طبیعت میں ایک پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، میں بھی، آپ بھی اپنے آپ کو تولتے رہیں، ہر لمحہ اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، اور اپنے آپ کو پڑھیں۔ اگر دوسروں کو پڑھنا شروع کر دیا، امت میں فساد پیدا ہو جائے گا، آپس میں ٹکراؤ ہوگا، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، نفرتیں ہوں گی، فرقوں کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، علاقوں کے نام پہ، زبان کے نام پہ، نسلوں کے نام پہ۔ اور اپنے آپ کو پڑھنا شروع کر دیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، محبتیں، الفتیں، مروتیں، آپس میں ملنا اور دل جڑ جائیں گے جب اپنے آپ کو پڑھنا شروع کر دیں گے، جب اپنے آپ پہ سوچنا شروع کر دیں گے، جب اپنے آپ پہ نظر ڈالنا شروع کر دیں گے۔ ایک چھوٹی سی نظر کا جذبہ بدلا ہے، اللہ نے رزق میں برکت دے دی ہے، مال میں برکت دے دی ہے، چیزوں میں برکت دے دی ہے۔ چھوٹی نظر کا جذبہ بدلا ہے، نظر کا جذبہ بدلا ہے، اللہ نے چیزوں میں برکت دے دی۔ رات یہاں درس میں آئے ہوئے تھے صحرائی لوگ، بارڈر کے
صحرائی جہاں لک و دک صحرا نظر تا حد نظر میں ان سے ایک بات کہہ رہا تھا، میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بڑی دور سے بیچارے سفر کر کے 27 کی رات کو یہاں ختم قرآن کے موقع پہ تشریف لائے، تو میں ان سے ایک بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو نیکیاں، کمیاں، خطائیں ہر جگہ موجود ہیں، ہر انسان میں، سوائے انبیاء کے، نبی معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، اور انسانوں میں موجود ہیں، لیکن میرا سال ہر سال کا تجربہ ہے، سال ہر سال کا تجربہ ہے کہ صحراؤں میں جتنا رب ملتا ہے اتنا شہروں میں نہیں ملتا، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ جتنے انسان ہوں گے اتنے گناہ ہوں گے، جتنے انسان ہوں گے اتنی نافرمانی ہوگی، اور جتنے انسان ہوں گے اتنی ان کی سانسوں کی نافرمانی ہوگی۔ یہ حال ہے تسبیح خانے کا، یہ حال ہے ہمارا اس، ٹھیک ہے، اس حال میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں سے انسان ہٹتے جائیں، اس حال میں آپ اتنے پنکھے چلا لیں، اس موسم میں آپ کو سردی لگنا شروع ہو جائے گی، اب اس حال میں بندے بھرتے جائیں، جیسے رات بھرے ہوئے تھے، منزلیں بھری ہوئی تھیں اور یہ حال بھی بھرا ہوا تھا، ایک احساس ہو رہا تھا ہلکی سی گھٹن کا، جبکہ ہوئی نہیں، چھت اونچی ہے، کھڑکیاں ہیں، موسم نے کرم نے کرم کیا اور موسم نے ساتھ دیا، پنکھے چل رہے اور ہر طرف وینٹیلیشن ہے، کھلی جگہ ہیں اور بہت زیادہ بھرپور، لیکن ایک احساس ہوا نہیں، ہلکا سا پسینہ آ گیا، ہلکا سا پسینہ آ گیا۔ صحراؤں میں جتنے آدمی کم ہوتے جائیں گے، آبادیاں جتنی ختم ہوتی جائیں گی، اتنا نور بڑھتا جائے گا، وہاں آپ گاڑی دوڑاتے کہیں جا کے ایک بستی نظر آئے گی، اس میں چند گھر ہوں گے، جھونپڑیاں ہوں گی، ادھر بس وہ گھر ہو گئے، پانی کے کنارے وہ ایک گھر ہوگا، اس کے بعد آپ پھر گاڑی کو دوڑاتے جائیں، چلتے پھر جا کے کہیں کوئی گھر آئیں گے، باقی ساری تحد نظر میدان اور ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جانور گناہ نہیں کرتے، وہاں سانپ بھی ہیں، وہاں بچھو بھی ہیں، وہاں کن کھجورے بھی ہیں، وہاں زہریلی چیزیں بھی ہیں، وہاں درندے بھی ہیں، لیکن وہ گناہ نہیں کرتے۔ جنات اور انسان جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں گناہ اور بدکاری ہوتی ہے اور سیاہکاری ہوتی ہے، اور وہاں انسان ہے ہی نہیں، جگہ ساری پاک ہے۔ جب جگہ ساری پاک ہے وہاں ایک تسبیح کلمے کی پڑھے۔ میں نے جب بھی وہاں نفل پڑھے، ریت کے اوپر کوئی کپڑا بچھا کے، کوئی رومال، کوئی چیز، 2 نفل نے وہ دیا جو شاید یہاں 100 نفل نہ دے سکے، 2 نفل نے وہ دیا۔ مجھے 2 جگہ سب سے زیادہ آنسو ملے، ایک آقا کے روضہ اطہر پہ اور کعبہ پہ، یعنی مکہ مدینہ میں، ایک وہاں صحراؤں میں، وہاں آنکھیں تر ملی اور ایک احساس ہوا وہاں نور ہے، روح ہے، نورانیت ہے، روحانیت ہے، وہاں سچے جذبے ہیں۔ ہماری تول جذبوں پہ ہوتی ہے۔ میں رات کی بات بتاؤں، ایک لمبی لائن تھی جو مجھ سے مصافحہ کر رہی تھی، اور سوچ نہیں سکتے میرا جذبہ اس وقت کیا تھا۔ میں ہاتھ ملا رہا تھا اور سب سے عرض کر رہا تھا کہ السلام علیکم کہتے ہوئے آپ چلتے جائیے تاکہ اوروں کو موقع ملے۔ اور السلام علیکم سے مراد یہ ہے، سارے کہہ رہے تھے طارق تجھ پہ سلامتی ہو، سلامتی ہو، طارق سلامتی ہو، طارق سلامتی ہو، سارے یہی کہہ رہے، دعا دے کے جا رہے تھے نا۔ اصل میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ طارق کو ہم برکت کے لیے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور طارق کہہ رہا تھا بھلا ہو آپ کا، مجھے دعائیں دے کے جا رہے ہو، اور میں آمین کہہ رہا تھا، آمین آمین، اور پھر کہتا تھا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، پھر کہتا تھا آمین
آمین. میں نے 3 چیزیں کہی ہیں رات کے اس میں. ایک وعلیکم السلام، ایک آمین. آمین اس لیے کہ مجھے دعا دے رہے ہیں سلامتی کی، خیریت کی، عافیت کی، راحت کی، رحمت کی، برکت کی. یہ سلام مجموعہ ہے ان چیزوں کا، تو دعا کے بعد آمین کہی جاتی ہے. اور دوسرا سلام کا جواب وعلیکم السلام. اچھا، میں سارے سلاموں کے بعد آخر میں ایک دفعہ بھی وعلیکم السلام کہہ دوں تو میں نے سب کا جواب دے دیا. جیسے سارا مجمع مجھے سلام کرے تو میں یہ نہیں کہتا آپ کی طرف سے بھی وعلیکم السلام، آپ کی طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی. یا میں آؤں اور میں سارے مجمع کو السلام علیکم کہوں تو کیا سارا کو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. سب کو میری طرف سے سلام ہو جائے گا. میں فرداً نہیں کہہ سکتا کہ مجمع زیادہ ہے. میں آخر میں بھی کہہ دوں لیکن میں کہتا رہا. اور تیسری ایک اور چیز کہتا رہا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، کہ مولا مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے، اپنی نظروں میں ذلیل کر دے، اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے. یہ منبر بڑے خطرے کی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. بڑے بڑوں کو اٹھا کے پرے پھینک دیتی ہے، اندر سے، باہر سے نہیں. باہر سے روپ نکھار وہی رہتا ہے، باہر سے روپ نکھار وہی رہتا ہے. انسان کو پڑھ ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، روپ نکھار وہی رہتا ہے. پر بڑے بڑوں کو اٹھا کے پرے پھینک دیتی ہے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے، اپنی نظروں میں ذلیل کر دے، اپنی نظروں میں مجھے چھوٹا کر دے. یہ اتنے سارے بڑھے ہوئے مسافے ہاتھ، اور کئی لوگ بیچارے وضو کر کے آئے کہ ہم مسافہ کر رہے ہیں، کئی آنسو بہاتے ہوئے آئے، ان کی کیفیتیں تھیں. یہ مجھے لوگ دعائیں بھی دے گئے، کیفیات بھی دے گئے. اور پھر وہ ہاتھ میں نے اپنے سینے پہ پھیرا، پھر جا کے اپنے سارے بچوں پہ پھیرا، اپنی بیگم کے سر پہ وہ ہاتھ پھیرا کہ مولا میرے ہاتھ کو کسی جنتی نے ہاتھ ملایا ہو، خضر نے ہاتھ ملایا ہو، ولی نے ہاتھ ملایا ہو، کتب نے ہاتھ ملایا ہو، کسی غوث نے ہاتھ ملایا ہو، کسی تائب نے ہاتھ ملایا ہو، کسی صدیقین کے مقام پہ پہنچے ہوئے، فقراء کے مقام پہ پہنچے ہوئے ہاتھ ملایا ہو. میرا ہاتھ تو بڑا برکت والا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدینے والے کے مہمانوں نے مجھے ہاتھ ملایا ہو. ہمارے جذبے تولے جا رہے ہیں کہ اس مسافے کے اندر جذبہ میرا کیا ہے. مجھے اتنے بندوں نے سلام کیا، میرا جذبہ کیا ہے؟ میں کس جذبے کے تحت زندگی گزار رہا؟ میرا جذبہ کیا ہے؟ میں کس جذبے کے تحت دن اپنے رات گزار رہا ہوں، چاہے وہ تسبیح خانے کے اندر ہو یا تسبیح خانے کے باہر ہو. ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکلا، اس کی بھینس چوری ہو گئی. اس نے آ کے عرض کیا شیخ سے، ایک درویش سے، کہ حضرت آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو میری تو بھینس چوری ہو گئی. فرمایا تو اللہ کے راستے میں نکلا ہی نہیں تھا، تو گھر تھا. اس نے کہا نہیں میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں. فرمایا دن میں کتنی دفعہ گھر والوں سے باتیں کرتا تھا موبائل پہ، کہہ لے کوئی ضرورت کی کر لیتا تھا. فرمایا تو گھر تھا، اللہ کے راستے میں تھا ہی نہیں. وہ تو جب 100% اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے نظام کو اور اپنے اسباب کو اللہ کے سپرد کرے گا، پھر تو اللہ کے راستے میں ہوگا. 100% سپرد کر دے گا، 100% سپرد کر دے گا. میت کو 100% اللہ کے ہاں سپرد کر پہ کہتے ہیں مولا مغفرت کر دے، مولا بخشش کر دے، کریم بال بال معافی عطا فرما دے، کریم قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جہنم کے گڑھوں سے بچا دے. تسبیح خانے میں رہتے ہوئے بھی اگر ہماری نظریں پاک نہ ہوئیں موبائل کی وجہ سے تو ہم تو بہت گھاٹا کر گئے. رمضان میں بھی ہماری نظریں پاک نہ ہوئیں، ہمارے جذبے پاک نہ ہوئے، اور ہمارے اندر
ایک چیز کٹتی رہی کہ کب میں یہاں سے نکلوں اور کب کیا ہو اور کب کیا ہو. اللہ کے ہاں جذبے کے مطابق ہم تولے جا رہے ہیں. ہماری تول ہو رہی ہے, ہماری قیمت لگ رہی ہے. لوگوں کی قیمت ظاہر پہ لگتی ہے, ہماری قیمت اندر کے مطابق لگتی ہے. آقا بیٹھے تھے, ایک شخص بیٹھا تھا. آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے اگر یہ توبہ کر لے اور اس کی توبہ کو سارے حجاز پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. مفہوم یہ ہے, یہ وہ شخص. ایک شخص آیا, اس کی داڑھی کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے, بائیں ہاتھ میں جوتا ہے. آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے. مفہوم ہے. پھر دوسرے دن یہ جنتی ہے. ایک بندے نے اس کے گھر رہا, اور گھر رہنے کے بعد اس کے حالات دیکھے کہ وہ رات کو سوتا ہے, ساری رات سوتا رہتا ہے, کروٹ بدلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے. صبح اٹھ کے نے فجر کی نماز پڑھی. اس کی بہت بڑی باتیں نہیں دیکھی, بہت بڑی. اس نے اسے پوچھا کہ تیرے بارے میں تاجدار انبیاء نے یہ بات فرما دی, سچ ہے, حق ہے, کون سا تیرا ایسا عمل ہے؟ اس نے کہا اور تو کوئی عمل نہیں, رات کو سوتے ہوئے میرا دل سب سے پاک ہوتا ہے, میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. بس یہ جذبہ ہے, اور اس جذبے پہ اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگی. اس جذبے میں اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگی. اور اللہ کے ہاں جب اس کی قیمت لگی تو آقا فرما رہے ہیں جس نے جنتی کو دیکھنا ہو یہ جنتی جا رہا ہے. ہماری تول ہو رہی ہے, ہمارا وزن ہو رہا ہے. اللہ کے ہاں ہم پڑھے اور پرکھے جا رہے ہیں, اور ہم ایسے انداز سے پڑھے اور پرکھے جائیں کہ اللہ پاک جل شانہ کے ہاں ہر لمحہ ہر لہجہ ہم اس انداز سے ہوں کہ اللہ پاک کہے نہیں یہ میرا بندہ ہے. جس طرح ظاہر میں یہ میرا بندہ ہے, اندر میں بھی میرا بندہ ہے. جس طرح ظاہر میں یہ میرا بندہ ہے, اندر بھی یہ میرا غلام ہے اور میرا چاہنے والا ہے. اندر میں بھی ایسے کر کے سامنے میں نہیں, اندر میں بھی. اللہ کے ہاں اس کی قیمت اس وقت لگے گی. بندہ اوٹ میں بیٹھا ہے اور سامنے موبائل دیکھ رہا اور بندے کو نظر نہیں آ رہا, تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے, اور اللہ دیکھ رہا, اس کو تول رہا کہ اس نے وقت جو لگایا ہے. کہنے لگا میں 3 دن تسبیح کھانے کے لیے آؤں گا. کس لیے لگایا ہے؟ یہی سونا تھا, یہی موبائل سے کھیلنا تھا, تو گھر کافی تھا, آرام سکون ہے. اور یہی زندگی اگر یہاں لگانی ہے تو پھر یہاں کی چاہت کیا ہے؟ تسبیح کھانے کی چاہت کیا ہے؟ میں بھی پڑھوں اپنے آپ کو, آپ بھی پڑھیں. آپ نے قربانی سے وقت لگایا, اور قربانی سے مزید اوقات پوری توجہ سے, پورے دھیان سے, آداب کا خیال رکھتے ہوئے, اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ وقت گزار رہے. آپ یقین جانیے جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں. سچی بات ہے. 3 روزے باقی ہیں, 3 روزے. آج 27 روزے ہمارے پورے ہوئے, 3 روزے انشاءاللہ باقی ہیں, اور اللہ کرے ہماری 30 روزے پورے ہو جائیں. تو 3 روزے ہمارے باقی ہیں. ان 3 روزوں میں اپنی مشقت کو, اپنی محبت کو, اپنے جذبوں کو, اپنی زندگی کے انداز کو سوچیں اور زیادہ اور زیادہ. اور ایسا ہو کہ ان 3 دن کے اندر اندر ہماری زندگی کی پچھلی کمی کوتاہیاں ساری ایسے سمٹ جائیں اور دھل جائیں, اور اللہ کے ہاں ہماری قیمت لگ جائے, اور اللہ کے ہاں ہمارا ایسی قیمت لگے کہ اللہ راضی ہو جائے اور فرشتوں پہ بیٹھ کے میرا رب فخر کرے. یہ میرا وہ بندہ آیا ہے جو ساری زندگی جذبوں کے ساتھ جنگ لڑتا رہا ہے. مال سامنے پڑا تھا اور بے بہا تھا, اور قلم کی مار دے کے یہ مال اپنا کر سکتا تھا, کسی انداز سے اس مال کو اپنی جیب میں ڈال سکتا تھا. نہیں, اس کا جذبہ آیا بھی صحیح کہ دل میں, پر یہ جنگ لڑتا رہا. وہ بندے نے جنگ لڑی تھی نا, جس کو اس نے کہا تھا تربوز کھا لے, اس نے کہا پیسے تو ہے نہیں جیب میں. پھر اپنے آپ سے کہتا ہے گرمیاں کھا لے, بہت اچھا تربوز پڑا ہے. اس نے کہا بھائی پیسے نہیں جیب میں.
تو اس نے کہیں سے ادھار لے لے، کھا لے، پھر دے دینا. پھر اپنے اندر کو کہتا ہے نہیں چھوڑ، نہیں ہے پیسے. جب کشمکش زیادہ ہوئی اپنے آپ سے کہتا ہے کوئی ادھار دینا دے، تو ہی ادھار کر لے. ایک صحابی کا اللہ کے راستے میں جنگ کا بازار گرم ہے اور نکلنے کا وقت آیا اور دل ایسے جھجکا، اپنے آپ سے جنگ کی، اپنے جذبوں سے باتیں کی اور اپنے آپ سے باتیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اے دل تجھے اترنا ہے، اگر تجھے بیویوں کا معاملہ ہے، بیویوں کیا بنے گا، جا ابھی ان کو 3 طلاقیں سب کو بیویوں کو. اگر مال ہے تیری راہوں میں رکاوٹ تو جا، مال سارا کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. اور اگر غلام ہیں تو جا، سارے غلام آزاد ہیں. پھر اپنے آپ کہنے لگا اب تو تیرا بچا ہی کچھ نہیں، چل. اپنے آپ کو ویسے کھڑے کھڑے خالی کر دیا، اب تو تیرا بچا ہی کچھ نہیں، چل. اور گئے اور اللہ کی راہ میں جان دے دی. یہ جذبوں کی جنگ سدا لڑتے رہیں گے، سدا لڑتے رہیں گے. یہ جذبوں کی جنگ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی. اور بس ہم جیتتے رہیں. اگر ہار بھی جائیں، کبھی گر بھی جائیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں نا، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اگر کبھی گر بھی جائیں بس یوں کپڑے جھاڑ کے اور پھر نئے عزم کے ساتھ سفر جاری رکھیں. یہ شیطان ایک اور چیز بھی کہتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، اتنی خطائیں کرتا ہے، کیا تیری باتیں قبول، کیا تیری نیکیاں قبول. ایک اس انداز سے راستے بند کر دیتا ہے اس کو. نہیں، میں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہوں گا، اگر کبھی گر پڑوں گا تو پھر اٹھوں گا، پھر دروازے کو سنبھالوں گا اور پھر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پھر گر پڑوں گا، پھر اٹھوں گا، پھر گر پڑوں گا. ایک وقت آئے گا میرا اللہ میرے ہاتھ کو اور میرے دامن کو، میرا اللہ انشاءاللہ مجھے سنبھالے گا. ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے، مسجد کی طرف آئے. مسجد کے جب قریب پہنچے کیچڑ تھی، پھسلے اور گر گئے. جذبہ تھا کہ مسجد میں جا کے جماعت کی نماز پڑھنی ہے. پھر گھر گئے، کپڑے بدلے، اپنے آپ کو دھویا، پھر مسجد کے قریب پہنچے، پھر کیچڑ، پھر گر پڑے. اور پھر جذبہ تو وہی، عزم تھا، عزم مضبوط تھا. پھر گئے، پھر گرے. جب پھر گرنے لگے نا تو کسی نے پکڑا، سنبھالا اور سنبھال کے مسجد میں پہنچا دی. اس نے کہا جی آپ کا بھلا ہو. آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں اصل میں شیطان ہوں. آپ نے ایک سچے عزم اور سچے جذبے کے ساتھ سفر جاری رکھا ہوا تھا. جب پہلی دفعہ گرے تھے اور آپ نے اپنے جذبے کو چھوڑا نہیں اور مضبوط کر لیا، گرنے کے بعد بھی پھر اٹھو پھر اور اپنے جذبے کو لے کے چلو. آپ نے کہا نہیں، میں نے کپڑے بھی دھونے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھونا ہے. میری طرف دیکھ رہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھونا ہے. تو اس وقت آپ کی بخشش ہو گئی تھی. جب دوسری بار آپ عزم اور جذبے کے ساتھ اٹھے تھے اور آپ نے اپنا جذبہ اور عزم نہیں چھوڑا تو آپ کے گھر والوں کی بخشش ہو گئی تھی. جب تیسری بار ہوا اور پھر بھی جذبہ نہیں چھوڑا اور اپنا عزم نہیں چھوڑا اور اپنے عزم پہ پکے رہے، آپ کے محلے والوں کی بخشش ہوئی. میں نے کہا یہ بابا تو بربادیاں پھیرتا جا رہا ہے، اب گرا تو کہیں اور کوئی تباہی کر دے گا. بابا چاندہ کی ہے، لہٰذا اس کو پکڑو، سنبھالو اور بابے کو مسجد میں بھیجو. گر بھی جائیں اٹھیں، پھر کپڑے جھاڑیں اور پھر سفر جاری کریں، پھر سر چل پڑیں اور اس طرح سفر جاری رہے. ایک وقت ہے اللہ کے پاس جائیں تو ہمارے پاس گرنا بھی تھوڑا ہو اور اٹھنا بھی زیادہ ہو. وہ بڑا کریم ہے. حکومت پاکستان بھی 33 نمبر والے کو پاس کر دیتی، 100% نہیں مانگتی. ہم بندوں سے 100% مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بھی دیوانے ہیں، خاص طور پہ مجھ جیسے بندے. طارق 100% مانگنا شروع کر دیتا ہے. بس عزم کے ساتھ چلتے رہیں، تو عزم نہ چھوڑیں اور جذبے نہ چھوڑیں. یہ جذبے ایک وقت آئیں گے
ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، سربلندیاں اور راحتیں عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما مولا. بس ہماری سدا جذبوں کی حفاظت فرما اور سدا جذبوں پہ ہماری نظر فرما. ہمیں دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے دے، اور دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت دے دے. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا جی، آج پھر ہم اپنی نشست لگا لیں. کچھ آپ کے سوال ہو جائیں، آپ کے سوالوں کے جواب ہو جائیں، کچھ ہماری باتیں ہو جائیں، کچھ سننا سنانا ہو جائے. کیا خیال ہے؟ ہو جائے یا چھوڑ دیں؟ آپ تھکے ہوئے ہیں، ویسے جلدی فارغ ہو گئے. جی کوئی سوال؟ جی فرمائیے. بس والدہ کی قبر پہ قدموں کی طرف بیٹھ کے ان کو ہدیہ کریں، اعمال کا ہدیہ دیں. جی دادا مرشد کی زیارت کرنے کو بڑا دل کرتا ہے آپ کا. اللہ کرا دے آپ کو، تو کون سی دیر ہے. کئی لوگوں کو خواب میں ہوئی ہیں، کئی لوگوں نے آ کے بتایا. بلکہ اس دن ایک فیملی میرے پاس آئی تو میں نے احمد کو بلوایا. میں نے کہا ان سے تو مل لے. یہ کہتے جی ہم جاتے تھے ان کی خدمت میں دعا کرانے جاتے تھے، وہاں جس جگہ حضرت رہتے تھے. مائی بوڑھی تھی، کہنے لگے میرا شوہر فوت ہو گیا. وہ دعا کرانے جاتا تھا ان سے. کہنے لگے وہ تو مجھے یہاں تسبیح خانے میں آ کے پتہ چلا کہ وہ آپ کے مرشد تھے. ہم نے تو ان سے دعا جب بھی کرائی ہے ہمارے مسئلے حل ہو. اس طرح کی بتا رہی تھی. اللہ کرا دے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ یہ کہتے ہیں کہ ایام 20 کا جو عمل ہے، جو اس میں سورۃ فاتحہ ہے، اس میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے؟ یعنی بندہ کام پہ جاتا ہے تو رات کو تھوڑا سا کر لے، دن کو تھوڑا سا کر لے. تہجد رات کی نماز کا نام ہے. دن کی نماز وہی اگر ہوگی تو وہ چاشت بن جائے گی، تہجد نہیں ہوگی. کیا خیال ہے؟ رات کے قیام کو تہجد کہتے ہیں. دن ڈھلنے کے بعد یعنی رات کا جو قیام ہے تہجد اس کو کہتے ہیں. میرے جو مشاہدے اور تجربے میں ایام 20 کا عمل آیا ہے سورۃ فاتحہ والا، اور میں نے الحمدللہ کیا بھی ہے اور بے شمار لوگوں کو بتایا بھی ہے، وہ رات کا ہے اور اس کی تاثیر بھی رات میں ہے. جی یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کا مراقبہ ہے، ایک غیر مسلموں کی میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ غیر مسلم جو مراقبہ کرتے ہیں وہ لہروں کو جذب کرتے ہیں، ویوز کو، لہروں کو، اور
کائنات میں پھیلی ہوئی بجلیوں کو، ان چیزوں کو جذب کرتے ہیں. اس کو کوئی ہپناٹزم کا نام دیتا ہے، کوئی یوگا کا نام دیتا ہے، کوئی ٹیلی پیتھی کا نام دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو جذبہ ہوتا ہے ان کو مل جاتا ہے، اس سے وہ پھر جاسوسی بھی کرتے ہیں، اس سے کام بھی کرتے ہیں، اس سے علاج بھی کرتے ہیں، اس سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے ہاں بات وہی ہے کہ جذبے کی قیمت ہے، جذبہ تولا جاتا ہے، اس کے جذبے کے تول کے مطابق اسے دے دیا جاتا ہے. اور مومن کا مراقبہ اس کریم کی تلاش ہے، اللہ کی تلاش ہے. اچھا، اگر مراقبہ کرنے کے بعد کچھ نظر نہ بھی آیا، ذہن میں رکھیے گا، ضروری نہیں نظر آئے، نظر نہ بھی آیا تو کیا اللہ کے ہاں یہ محنت ضائع جائے گی؟ کیا میرا رب قدردان نہیں ہے؟ کہ میرا رب نہیں دیکھ رہا کہ یہ بندہ تلاش کس کو کر رہا؟ ایک میرا بندہ ہے، وہ دنیا کو، مال کو، چیزوں کو، کائنات پہ پھیلی ہوئی میری قدرت کی بجلیوں اور طاقتوں اور قوتوں کو تلاش کر رہا، اس کو ایسے تلاش کر رہا. ایک یہ بندہ ہے، اور یہ کہ بندہ ہے جو خود مجھے تلاش کر رہا. الہی کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. یہ مومن کا مراقبہ ہے. جی رب جعلنی کے بعد مسنون دعائیں ایک سے بار بار پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. مسنون دعائیں ہی پڑھنی ہیں، قرآنی اور مسنون دعائیں بس، اس کے علاوہ نہیں. جی آپ اللہ والے ہیں، اچھی بات ہے، آپ تو اللہ والے ہیں. جی نماز اور تسبیحات میں کہتے ہیں توجہ نہیں ہے. جو نماز کے اندر نظروں کی حفاظت کرے گا اسے نماز سے باہر نظروں کی حفاظت کی توفیق ملے گی. ایک دوسرا، جو باہر نظروں کو بچائے گا اسے نماز میں نظروں کی توجہ ملے گی. جو باہر دل کو بچائے گا، اسے کہتے ہیں وقوف قلبی، کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. مشق کرتے رہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان بازاروں میں ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا کہاں کھوئے ہوئے ہو، اچھا بھانپ لیا، بس وہ یاد آ گیا تھا، سمجھ گئے، پتہ چل جاتا ہے بیٹھا یہاں ہے، کہیں کھویا ہوا ہے. کہاں کھوئے ہوئے ہو، کہاں کھوئے ہوئے ہو. بندہ بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا ہے حالانکہ ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں، ڈرائیور اور ساتھ بیٹھا ہوا موبائل پہ کال بھی سن رہا، نمبر بھی ملا رہا، میسیج بھی کر رہا، کھڑکی سے باہر بھی دیکھ رہا، وہ بکری جا رہی، وہ گائے کھڑی ہے، وہ درخت ہے. وہ کیا ڈرائیور کی زندگی میں اور اس کی زندگی میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ڈرائیور یہ دیکھ رہا کہ سامنے بچہ کھڑا ہے، یہ دوڑ نہ پڑے، یہ بکری کھڑی ہے، یہ کتا ہے، یہ انسان ہے، یہ گاڑی نکل رہی ہے، اس کا زاویہ کیا ہے، یہ کیا چاہتی ہے، میں اس کے مطابق اپنی سپیڈ کو رکھوں. ڈرائیور یہ سوچ رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن، اس کی نظریں، اس کا دماغ حاضر ہوتا ہے. اگر وہی ڈرائیور کھو جائے تو بس. تو نماز میں یہ جذبہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، تو نماز کے اندر یہ جذبہ محنت کرتے کرتے پھر مل جاتا ہے، جیسے ڈرائیور کو مل گیا ہمیں بھی مل جائے گا. یہ احساس جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نماز کے اندر توجہ، یہ احساس خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس احساس پہ بھی مبارکباد ہو، یہ احساس خود عبادت ہے. جی جی یہ کہتے ہیں جو نماز میں چوری کرتے ہیں، امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا اپنی نماز میں رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہی حکم ہے اپنی نماز پہ ہم محنت کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں. ہر چیز محنت مانگتی ہے.
واحد انسان ہے جو سیکھا ہوا نہیں ہے۔ آج میرے دوست ابھی بھی سو رہے ہیں، جو فجر کی کہانی تھی آج وہ چل رہی ہے، خیریت تو ہے؟ ادھر بھی سو رہے، ادھر بھی سو رہے، ادھر بھی سو رہے۔ جو فجر کو مجھے ٹینشن ہوتی تھی آج وہ بھی ہو رہی ہے، خیریت ہے؟ ریلیکس ہو گئے ہیں، رمضان چلا گیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر سے آپ نے اپنے کو ہلکا کر لیے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے میں 29 کو ختم قرآن کرتا ہوں، ورنہ سارا مجمع اپنے آپ کو سمجھتا ہے شاید رمضان کو۔ آج مجھے ان کی بات سچ نظر آ رہی ہے، سوچ رہا ہوں آئندہ سال بھی 29 کو ختم قرآن کروں، 27 کو ختم قرآن ہو ہی نہ ہو خود۔ بہت ساتھی کو دیکھ رہا ہوں سو رہے ہیں، حالانکہ اس وقت نہیں سوتے۔ فجر کو تو سونے کی میں فریادیں کرتا رہتا ہوں، آج میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، عجیب بات، کوئی ادھر سو رہا، کوئی ادھر سو رہا، کوئی ادھر سو رہا۔ تو کیا بات تھی ان کی؟ سوال کیا تھا؟ ہر چیز پہ محنت کرنی پڑتی ہے، ہر چیز پہ اس کو بنانا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک ڈرائیور کو، بس ڈرائیور کو، کالج میں جا رہا تھا، ایسے چلا رہا تھا، میں کہ اللہ کہیں مار نہ دے۔ میرے ساتھ میرا کلاس فیلو بیٹھا تھا، کہ کیوں؟ میں کہ لگتا ہے نیا ہی ہے۔ اچھا واقعی نیا تھا، رستے میں استاد کا گھر تھا، یہ اپنے سٹاپ سے چلا اور ایسے چلاتے چلاتے استاد کے گھر میں آیا، رستے میں استاد آیا اور بڑی شان سے وہ آ کے سیٹ پہ بیٹھا، گیئر لگایا، اب بس جا۔ میں کہا ہاں، میں کہا دیکھا تجھے کہا تو، میں نے کہا اللہ کوئی مار نہ دے۔ یہ اس کے انداز ایسا تھا ایسے چلانے کا، تو یہ سیکھتے سیکھتے پھر یہی استاد بن جاتے ہیں۔ ہم بھی نماز پہ محنت کریں، سجدوں پہ محنت کریں، رکوع پہ محنت کریں، قیام پہ محنت کریں۔ جی ہاں بولے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے درس میں عرض کیا تھا کہ خواجہ سرا بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ بتاؤں گا، آپ بتائیں کیا ہے اس کی وجہ، کیا ہے، کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ خواجہ سرا کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اور واقعی بات صحیح ہے، کیا خیال ہے؟ پہلے ایسے تھا کوئی؟ کسی محلے میں شہر میں ایک آدھ کوئی ہوتا تھا، اب تو گروہ کے گروہ ہیں، گروپ کے گروپ ہیں، اڈے ہی اڈے ہیں، حیرت انگیز طور پر۔ اس کو سوچیں پھر مجھے آپ بتائیں سارے حضرات۔ جی آپ کا سوال؟ ہاں کہتے ہیں جب برائی کے اسباب گھر کے، اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیے، جب برائی کے اسباب گھر کے اندر موجود ہوں تو اس کو کیسے بچایا جائے؟ خود کو کیسے محفوظ رکھیں؟ کیچڑ میں خود کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟ جب بارش ہو رہی ہے خود کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟ جب سردی ہوتی ہے خود کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟ جب گرمی ہوتی ہے خود کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟ ہاں جی، اگر بندہ کشمیر میں جا رہا ہو اور کوئی کشمیری ہو، اس کو پھر کیسے محفوظ رکھیں گے؟ اس کو کہیں بھی تو موبائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ، تو کیسے رکھیں گے؟ خود سوچیں کہ سردی آتے ہی اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں۔ ہم ایسی گھر والوں کے ساتھ محنت کریں، ایسی محنت کریں، پیار محبت والی، سختی والی نہیں، اس پہ وقت لگتا ہے پر اس کا رزلٹ بہت اچھا ملتا ہے۔ ایسی محنت کریں، ایسی محنت کریں کہ اس محنت کے ساتھ اتنا ہو کہ گھر والے ہمارے ساتھ مل جائیں، اور بعض اوقات نہ بھی ملیں، ایک نتیجہ ضرور دیکھا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اس کی آخرت سنوار دیتا ہے اور یہ سنبھل جاتا ہے۔ محنت کرتے رہیں، اور جس کے گھر کا ماحول مخالف ہے اس کو اجر دگنا ملے گا، اس کو اجر زیادہ ملے گا، یہ تجربہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ سعادت بھی ہے، اس کو اجر دگنا ملتا ہے۔ جی کہتے ہیں عشق مجازی اور نظر کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔
بھائی اس کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا، جو اٹھے ہیں کھڑے ہیں بس، اس کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا۔ عشق مجازی اور نظر کی حفاظت کے لیے یہ کہتے ہیں کوئی وظیفہ ہو، بڑا زبردست وظیفہ ہے، بیت الخلاء کی دعا کمال وظیفہ ہے، زبردست وظیفہ ہے، انوکھا وظیفہ ہے، انوکھے رزلٹ ہے، کمال وظیفہ ہے، کمال رزلٹ ہے، بیت الخلاء کی دعا۔ جی یہ کہتے ہیں جس شہر میں آپ درس دیتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں اگر دم بھی ہو جایا کرے تو آپ نے یہاں دیکھا کہ دم کے لیے ہمارے ساتھیوں کے کتنے دم نکل جاتے ہیں۔ ایک بندے کو سنبھالنے کے لیے کتنی لائنیں پڑتی ہیں۔ رات تبرکات میں دیکھ لیا تھا آپ، دم نکلتا دیکھ لیا تھا، تو یہ انتظام یہاں تسبیح خانے میں تو ہو سکتے ہیں، وہاں کیسے کروں؟ سوچیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہوگا عورتیں مرد ٹکرائیں گی، یا نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں کی بے حرمتی بے اکرامی ہوگی اور ایک ہجوم ہوگا۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں تو مخلوق آتی ہے، تو اللہ کی مخلوق کو میری ذات کی وجہ سے بے اکرامی ہو، نقصان ہو، تکلیف ہو، تو یہ تو مناسب نہیں۔ جی جی پڑھ سکتے ہیں۔ جی اس میں ذات اور نفی اسبات کا ذکر گھر میں اکٹھا ہو کے نہیں، یہ گھر میں نہیں کریں اکٹھا ہو کے، یہ صرف تسبیح خانے میں ہے۔ اگر کرنا ہے تنہا کر سکتے ہیں۔ جی جی کیا ہے اس کے پاس ایک؟ ہاں یہ فرما رہے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں آپ کا درس سنتا تھا کہ آپ نے درس میں بتایا تھا کہ کوئی ایک عمل ہے جس میں 7 حروف ہیں سورۃ یاسین میں۔ ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک چکوال میں ایک بندہ ہے جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو پانی اوپر آ جاتا ہے، ایسے؟ ہاں کھوتیاں، اچھا جو موجود ہے، جس کا نام سہگل آباد ہے، چکوال کے ساتھ۔ کوئی چکوال کا بندہ بیٹھا ہے؟ وہ بندہ بیٹھا ہے چکوال کا، اور کوئی نہ چکوال کا، یہ بندہ، وہ بیٹھے، وہ بیٹھے، وہ بیٹھے، چکوال والے بیٹھے اور بیٹھے۔ چکوال، ساہیوال، چک وال، بھل وال اور خانے وال۔ اچھا خیر، تو وہ سورۃ فاتحہ کی تاثیر پانی پڑتی ہے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں تسبیح خانے سے تاثیر لے کے جائیں۔ 3 چیزوں میں تسبیح خانے میں آنے والے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک باہر جانا، ایک اجتماعی عمل میں سونا، اور تیسرا موبائل۔ یہ اپنی گاڑیوں کو پنکچر کر دیتے ہیں۔
باہر جانا، ادھر پھرنا، ادھر پھرنا، ادھر پھرنا۔ دوسرا، اجتماعی عمل میں سونا۔ ایک درویش کا واقعہ سناؤں آپ کو، ایک درویش کا واقعہ سنا۔ وہ درویش کون؟ وہ تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ نام سنا؟ محفل کا اتنا ادب کا خیال رکھتے تھے، اتنے ادب کا خیال رکھتے تھے، آج سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو محفل کی تھوڑی سی بے ادبی کرتا تھا، ٹیک لگاتا تھا 1، اونگتا تھا 2، دوسرا محفل میں اس کو بہت زیادہ کھانسی آتی تھی جس سے سماعت میں پریشانی ہوتی، سماعت میں یعنی حدیث بیان ہو رہی اور وہ کھانس رہا۔ سپیکروں کا نظام تو تھا نہیں کہ کھانسی کے باوجود بھی، اچھا سپیکر کے باوجود بھی اگر کھانسی ہو تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا کھانسی کوئی بندہ مجبوری سے ہی کرتا ہے، وہ مجھے بھی ہو سکتی ہے کھانسی، میں بھی کھانس لیتا ہوں، لیکن وہ کہتے تھے یہ آداب کے خلاف ہے۔ جو سوتا ہو، اونگتا ہو، محفل میں ٹیک لگاتا ہو اور محفل میں بدبودار کپڑے پہن کے آتا ہو، صاف ستھرا نہ آتا ہو، چاہے پرانے کپڑے پہنا، کچھ آداب تھے ان کے۔ وہ کیا ہوتا تھا، وہ اشارہ کرتے تھے، 2 حبشی ہوتے تھے، 3-4 حبشی غلام ہوتے تھے، اس بندے کو پکڑ کے اٹھا لیتے تھے، ٹانگوں باس پکڑ کے۔ یہ نہیں کہتے تھے بھائی جان جاگتے رہو، نا، اٹھایا، اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ امام مالک رحمت، یہ کتابیں پڑھ لینا، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا۔ اتنا وہ ادب کا، حتیٰ کہ اتنا ادب کا خیال رکھتے تھے کہ ایک بادشاہ بڑا آدمی تھا، اس نے راستے میں چلتے ہوئے ان سے ایک حدیث پوچھی، ہمیں تو حدیث کی اتنی بے اکرامی کرتا ہے، اس حدیث کے لیے میں بیٹھتا، خوشبو دھوکائیاں جاتی، وضو ہوتا، پاکیزگی ہوتی، پھر تو حدیث پوچھتا اور میں بیان کرتا۔ حدیث کا ادب یہ ہے، تو راہ چلتے ہوئے سڑکوں میں مجھ سے حدیثیں پوچھتا ہے، لہٰذا حدیث کی جو بے ادبی کرے، فقہ نے، شریعت نے اس کے اتنے کوڑے رکھے ہیں، ابھی کھا لے ورنہ قیامت کے دن کھانا پڑے گا۔ اس بادشاہ نے کہا جی میں ابھی کھانے کو تیار ہوں، اس کو وہ کوڑے مارے گئے۔ وہ بھی خدا رسیدہ تھا، وہ کہتے قیامت کے عذاب کو کون بھگتے۔ ادب اتنا کرتے تھے اور اتنا ادب کا اہتمام کرتے تھے، اتنا ادب کا اہتمام کرتے تھے، ورنہ 3 راتوں میں یا کوئی بندہ ایام 20 کے 7 مہینے گزار لے، سورۃ فاتحہ کی تاثیر پا لیتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس رات میں، ایام 20 میں رات کو سورۃ فاتحہ کی جہاں کام بن جاتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی وہاں تاثیر بھی مل جاتی ہے۔ جہاں کام بن جاتے ہیں، میری بات کو ذرا غور سے سننا، بڑی گہری وزنی بات کر رہا ہوں، اگر غفلت سے سنا تو آپ میری بات کی گہرائی میں پہنچیں گے نہیں۔ جہاں کام بن جاتے ہیں وہاں آپ سورۃ فاتحہ کی تاثیر کو پالیں گے۔ وہ کیسے؟ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا حضرت کی خدمت میں، پھر خادم بن گیا۔ جو دکھیارا آتا، جو پریشان آتا، حضرت سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا فرماتے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے، اس کی تکلیف دور ہو جاتی، ہر چیز میں سورۃ فاتحہ۔ وہ بہت عرصہ رہا، ایک دفعہ کہنے لگا بس ان کی پیری فقیری تو سورۃ فاتحہ میں نہیں پڑھ سکتا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جس پہ پھونک مارے دعا کرے کچھ نہ ہو۔ پھر واپس آیا شرمندہ ہو کے کہ حضرت ایسے ایسے ہوا، تو شیخ نے فرمایا بات یہ ہے تو نے سارا کچھ کیا تھا پر تاثیر تو فرید والی پا لیتا، سورۃ فاتحہ تو وہی تھی پر تیرے پاس تاثیر تو تھی نہیں، تاثیر تو پا لیتا۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تاثیر ہے، اب بھی ہے، کوئی محنت کر لے۔ میں کہتا ہوں کوئی چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایام 20 میں پوری توجہ، پورے دھیان، پوری طلب اور پوری تڑپ کے ساتھ ایام 20 میں اگر کوئی بندہ کر لے تو کمال ہے۔ میں نے تو مجمع کو اس کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، کوئی ٹیک لگایا ہوا ہے، کوئی سو رہا ہے،
کوئی کرسی پہ سو رہا ہے، کوئی نیچے سو رہا ہے، کوئی بازو ٹانگیں پھیلائے. میں نے تو سچی بات ہے، میری پورے رمضان میں نے کوئی سختی کی، منت کرتا رہا ہوں، جاگتے رہے جاگتے، منت کرتا رہا ہوں، سختی کہیں دیکھی. حتیٰ کہ اگر کوئی کر رہا تھا تو اس کو میں نے ممبر پہ روک دیا. میں بھائی اس کو نہ اٹھاؤ، مجمع کو آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، چھوڑ دو ان کو. کیوں؟ یہ جگہ ایسی ہے، اب آ گیا ہے، ابھی اپنی طلب دکھائے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے یہاں تک میں نے تجھے پہنچا دیا ہے، آیا یہاں تک میں نے پہنچا دیا ہے. تو کہتا تھا مولا پہنچا 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 پہنچا، یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب آگے میں تیری طلب کو دیکھوں گا، تیری طلب کتنی ہے، تیری تڑپ کتنی ہے، تیرا جذبہ کتنا ہے. اب مجھے اپنا جذبہ دکھا، اپنی تڑپ دکھا، اپنی طلب دکھا، اور پھر اس کے مطابق بندہ پا کے جاتا ہے. تو اس لیے بار بار اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ تسبیح خانے میں آ کے یہاں 3 چیزوں میں اگر بندہ کوتاہی نہ کرے، ایک مجمع میں سونا اونگنا، ایک یہ کیوں سونے اونگنے والے کا پیالہ اوندھا ہو جاتا ہے، بارش آ رہی ہوتی ہے نا، پیالہ الٹا ہو جاتا ہے، تو دکھ تو ہوتا ہے کہ اس کا پیالہ الٹا ہو گیا. دوسرا باہر جانا پھرنا، اس ماحول جس کو مثال میں دیتا ہوں کہ مرغی کا جو انڈا مرغی کے نیچے تو انڈا بچہ نکلا، اور جو باہر خراب ہو گیا. میں نے خود اٹھا کے نانی اماں کی مرغی تھی نا، ایسے ہلاتا تھا، کرے یہ خراب ہے، یہ نیچے نہیں آیا تھا، مرغی کے نیچے نہیں آیا تھا، یہ خراب ہے. بعض اوقات یہاں تک ہوتا تھا چپکے سے مرغی کے نیچے سے اس کا انڈا دکھا کے ایک نسلی مرغی انڈا ڈاک دیتے ہیں. آپ نے پتہ ہے آپ کو یہ بھی کرتے ہیں نا. اور بعض اوقات مرغی کو پتہ چل جاتا ہے یہ انڈا میرا نہیں ہے، اس کو چونچوں سے ہٹا دیتی ہے، پرے کر دیتی ہے، چپکے سے رکھ دیتے ہیں. تو مرغی کی بھی ہو، اگر اس سے بھی کوئی نکلے تو انڈا خراب ہو جاتا ہے. اور تسبیح خانے سے اگر کوئی اپنی مرضی میں آئے جائے اور پھر کہے تو پھر اس کی اپنی کمی ہے. اور تیسری چیز، ایک سونا اونگنا اجتماعی اعمال میں سونے کی پابندی نہیں لگا رہا، اور دوسرا باہر پھرنا، اور تیسرا تسبیح خانے سے موبائل پہ وقت ضائع کرنا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے. ٹھیک ہے جی، آپ کچھ بتا رہے تھے جی. جی آپ بتا دیجیے. ہاں جی آپ جی بولیے. جی السلام علیکم. جب ہم آپ کے پاس آئے تھے اس کا ہمارے اتنے حالات خراب تھے، ہم آپ کو گھر سے پڑھتے ہیں، ہم کسی عزیز کے گھر چلے جاتے تھے، تو ایسے حالات بن گئے تھے کہ ہم گھر میں نہیں رہ سکتے. اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا. اب الحمدللہ آپ نے سورۃ الم نشرہ کا میں عمل دیا ہے، وہ کر رہے ہیں، اور صرف ان کا جی ماشاء اللہ. اس سے یہ پیدا ہوا ہے ہمیں کہ اپنا گھر اس طرح روشن ہوتا ہے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کہ ایسے لگتا ہے کہ سارے گھر میں اللہ قبول کرے، اللہ برکت. یہ ہے کہ سارا دن گھر میں ہم درس چلاتے ہیں، ہم نے یونیورسٹی میں درس کیے ہوئے وہ چلاتے ہیں، تو اس سے سارا دن. ٹھیک ہے. اور ایک دکان میں جاتا ہوں تو دکان کھول کے میں درس چلا دیتا ہوں، تو اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کیا بات ہے یہاں پر آپ نے اے سی لگایا؟ میں کہا ہاں پیچھے لگایا ہوا ہے اے سی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے جو درس کی جی اللہ برکت ہے. ٹھیک جی. محترم حضرات السلام علیکم. اصل میں آج کئی ایک دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ 10 بجے کے بعد یہاں ہمیں ہمارے جسم کی اوپر ہلکی ہلکی خارش شروع ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے کیا کریں. بعض دوائی بھی کھائی ہے، ذرا ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر شروع ہو جاتی ہے. تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جون، جولائی، اگست اور ستمبر کے مہینے ہیں، ان میں پسینہ آتا ہے، اور اگر آپ نے سلوار اور قمیض ایسی پہنی ہوئی ہے جس میں نائلن کا دھاگا استعمال ہے یا ٹیٹرون کا، تو جب وہ پسینہ آئے گا تو وہ کیمیکل وہاں پہ بنے گا، وہ اس کو کپڑا جو اس کو چوسے گا نہیں پسینے کو، تو آپ کے اوپر الرجی پیدا ہوگی اور خارش ہوگی.
جو چاہتے ہیں کہ انہیں خارش نہ ہو، پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا سلوار اور قمیض ایسا کپڑا خریدیں جس میں سوت 100% ہو، نائلن کا دھاگا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، یعنی اگر آپ نے نائلن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پھر آپ کو خارش ہوتی ہے تو یہ آپ کا قصور ہے، جسم کا قصور نہیں ہے۔ ایک میں اضافہ یہ کروں گا، سوت سے مراد کوئی اعلیٰ درجے کا کاٹن نہیں ہے، سستے سے سستا سوتی کپڑا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو۔ آپ سفید کپڑا افورڈ نہیں کر سکتے، جذبہ تو سفید کپڑے کا رکھیں، اس پہ آپ کو جذبے کی نیت ملے گی۔ بعض لوگوں کے پیشے ایسے ہوتے ہیں، سفید کپڑا تو آدھے گھنٹے میں کیا 5 منٹ میں اسی وقت کالا ہو جائے، تو آپ سوتی کپڑا پہنیں، سستے سے سستا، بہت سستے سے سستا۔ اس کی خریداری کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ جی 1 منٹ۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، ایک افسر تھا 17ویں گریڈ کا، وہ کہنے لگے جس وقت میں کپڑے خریدنے جاتا ہوں پہلے بہت پرانے میلے کپڑے، اپنی جوتی پرانی، ہر چیز پہن کے جاتا ہوں، ان سے کہتا ہوں جو کوئی سب سے سستا کپڑا مجھے وہ دکھا دو۔ کہنے لگا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو 300 روپے میٹر والا ہوتا ہے، وہ میری ظاہری حالت کو دیکھ کے کہے کہ وہ 50 روپے میٹر میں خرید کے لے آتا ہوں۔ پہلے میں اپنا حلیہ، سارا میرا حلیہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ بابا جی 1 روپیہ دے جیسا کیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا چاہے گا، یہ 1 روپیہ۔ وہ کہتے نہیں میں فقیر نہیں ہوں، میں کپڑا خریدنے آیا ہوں۔ جی دوسری بات جو بہت سے دوستوں نے آج مجھ سے پوچھا کہ حالانکہ ان میں سے بعض بالکل جوان لڑکے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پیٹ میں ہلکی ہلکی درد رہتی ہے اور سینہ جو ہے وہ بھی جلتا ہے اور ڈکار آتے ہیں تو وہ بھی خراب سے آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس کئی گئے ہیں، دوائیاں بھی لی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں اپنے ان دوستوں سے یہ کہوں گا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں السر کی تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری بڑھے نہ کم ہو جائے تو اس کے لیے بالکل آسان سی بات ہے کہ آپ کھانا ایسا کھائیں جس میں مرچ مسالہ زیادہ نہ ہو، خصوصی طور پہ پکوڑے اور سموسے جو ہیں۔ اور جب بھی آپ کھانا کھائیں، یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی آنت کے اوپر ایک چھوٹا سا چھالا نکل آتا ہے جو یہ مسور کی دال جو ہے اس کے برابر ہوتا ہے۔ اگر پیٹ میں ایسیڈیٹی بڑھتی جائے تو وہ زخم جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ آنت جو ہے وہ اگر 1 انگلی جتنی خراب ہو جائے تو پھر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ کو السر کا آپریشن کرانا پڑے گا، دوائی کام نہیں کرتی۔ تو اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ آج کل آپریشن جو ہے اس کے اوپر 20 سے 25 ہزار روپیہ خرچ آتا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ تکلیف بڑھے نہیں ختم ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا کھانا جو ہے اس میں مرچ مسالہ بہت کم ڈالیں، اور ہر کھانے میں کم از کم 4-5 چمچ دہی ہونی چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے دہی نہیں ہے تو آپ 4-5 گھونٹ دودھ پی لیں، تو اس سے آپ کے جسم پیٹ کے اندر جو ایسیڈیٹی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور وہ جو چھالا جو ہے اس کے اوپر وہ عمل جو ہے وہ نہیں ہوگا اور آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس کے باوجود بھی اگر کسی وقت رات کو تکلیف ہو جائے تو یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ خواہ بے شمار پیسے خرچ کریں، 500 روپیہ تو ان کی پرچی گئی ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گولی ہے زینٹک ہے، زینٹک ZENTIC زینٹک، اس کو آپ وہ 2 قسم کی ملتی ہے، 7 روپے والی 2 نمبر ہے اور 10 روپے والی جو ہے وہ 1 نمبر ہے، تو اس سے وہ 4-5 گولیاں رات کو رکھ لیں، اگر کبھی تکلیف ہو تو رات کو منہ میں رکھ لیں، چوس لیں، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو فریج میں سے دودھ نکالیں اور اس میں تھوڑی سی برف ڈالیں اور اس کو ایسے پئیں جیسے چائے پیتے ہیں چسکی کے ساتھ، تو آپ کے پیٹ کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اگر دودھ بھی نہیں ہے تو آپ برف نکالیں، اس کو کوٹ لیں اور چمچ کے ساتھ اس کو کھائیں، آپ کی پیٹ کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ 2 بات۔ جی جزاک اللہ۔ آپ نے نا یہ بیکریوں کے باہر اور بیکریوں کے ڈبوں پہ ایک بندہ دیکھا ہوگا، پھینا گول مٹول ایسا عجیب و غریب دیکھا ہوگا، ڈبوں پہ ان کے بورڈوں پہ بنا ہوا، بیکریوں وغیرہ کے یہ فاسٹ فوڈ کی دکانوں کے باہر اس قسم کا ایک بندہ دیکھا ہوگا آپ نے، ڈبوں پہ بنا ہوا نا، چھوٹا سا قد، ایسے بیچارہ دیکھا ہے نا۔ یہ رزق حلال کی دلیل ہے،
رزق کی حلال کی دلیل ہے یہ. وہ اصل میں رزق کی حلال یوں اس لیے کما رہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنی چیز کا عیب بتا کے سودا بیچو. سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں کھاؤ گے تو ایسے ہو جاؤ گے, کھاؤ گے تو رزق کی حلال ہے. اپنی چیز کا عیب بتایا, اب تیری مرضی, خرید یا نہ خرید, ہم نے تجھے فوٹو دکھا دی ہے. یہ جو فاسٹ فوڈ ہے نا بیکری کی, ہمارے ایک اللہ والے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ایک ملک میں گئے, ہمارے ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, دل کا دورہ پڑ گیا, لے کے بھاگے گاڑی میں, ایک ہسپتال دوسری ہسپتال تیسری, کہیں دل کا ڈاکٹر ہی نہ ملا. حیران. تو کہنے لگے کہ ایک جگہ ایک بندے نے, پورے ملک میں کوئی دل کا ہسپتال نہیں, دل کا ڈاکٹر نہیں ہے, ویسے ٹریٹمنٹ آپ کا کر دیتے ہیں, کیوں؟ کہ پورے ملک میں بیکری نہیں ہے. بس بات ہی ختم. یہ مسالے, مرچ, یہ چٹپٹی چیزوں نے ہمیں نقصان دیا ہے, معدہ خراب ہو گیا. اب تو میں اکثر نوجوانوں کے پیٹ بڑھے دیکھ رہا ہوں, مجھے تو اپنی اس پیٹ کا فکر رہتا ہے. ہاں, اس کے لیے میں اعمال بھی کرتا ہوں اور ساتھ کوشش احتیاط بھی کرتا ہوں. نوجوانوں کے پیٹ نوک کی طرح نکلے ہوئے. ہمارے ایک لیبارٹری کے اسسٹنٹ تھے یا انچارج تھے, لیبارٹری والے تھے, تو وہ بڑے ہنسمکھ آدمی تھے, اب بھی ہیں, تھے نہیں اب بھی ہیں. ان کا پیٹ ہے نا ایسے نوک کی طرح نکلا ہوا ہے, ایسے جیسے نا گنبد نہیں ہوتا ایسے, اور بڑا سخت قسم کا. ان کو لوگ چھیڑتے تھے کسی وجہ سے, کوئی چیز ان کی چڑ تھی, چھیڑتے تھے, پر جس سے اس کو ناراضگی ہوتی تھی نا, ارے آئیے آئیے گلے ملے بھائی, تو کتنے عرصے سے ملا ہی نہیں. گلے مل کے نا اس کو پکڑ کے پیٹ ایسے کھینچ کے اپنا پیٹ اس کے اندر ڈالتا, اس کی چیخیں نکل جاتے. اس کو گلے ملا نا, اپنا وہ نوک گنبد نما پیٹ اس کے پیٹ میں ڈالا, ادھر سے پکڑ کے زور دیا, اس کی نکل گئی چیخیں, ارے ارے ابھی تو ملنا ہوا پیار محبت سے, ہم ملتے ہیں آپ چیخیں مارتے ہیں. پھر ایک اور جھٹکا دے دیا, پھر کان میں کہتا ہے آئندہ چڑھائے گا. وہ کہ اللہ کے واسطے چھوڑ مجھے. نوجوانوں کے دیکھ رہا ہوں پیٹ بڑھ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ سادہ غذاؤں کو چھوڑ دینا, سادہ غذاؤں کو چھوڑ دینا, سادہ غذاؤں کو چھوڑ دینا. اور سادہ غذاؤں کو چھوڑنے سے میں جو ہے وہ بس پھر کیا بتاؤں آپ, سادہ غذائیں استعمال کریں. بوتلیں, یہ ڈبے والے جوس, یہ چیزیں, ان سے نجات حاصل کریں. اپنی زندگی کو سادگی پہ, سادہ غذاؤں پہ لے آئیں, فٹ رہیں گے, لاجواب رہیں گے. سادہ غذائیں استعمال کریں. یہ جتنی چیزیں ہیں رنگ برنگی, تو یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال. تو ظاہر ہے جو کھائیں گے پھر تو وہی ہوگا. اچھا جی, آپ آرام کریں, معمولات کریں, اللہ آپ کو خوشیاں دے, برکتیں دے, صدا کی خیریں دے. بہت کمائی کر لی, بہت کمائی کر لی, اپنے آپ کو آخری عشرے کے لیے قید کر لیا. واہ واہ, اللہ نہیں دیکھتا ہوگا کہ اس نے اپنے آخری عشرے کے لیے اپنے آپ کو قیدی بنایا ہوا ہے. کس چیز کا قیدی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ چوری کا قیدی ہے, یہ فلاں کا قیدی ہے, یہ فلاں کا ڈاکے کا قیدی ہے. انہوں نے کہا یہ راہزنی کا قیدی ہے. یہ اس نے کہا یہ کون ہے قیدی ہے؟ انہوں نے کہا مولا آپ کے عشق کا قیدی ہے. آپ کے عشق کا قیدی. چلو آپ اپنی جو کیفیت بتا رہے تھے یہاں بتا دیجئے, آپ جو بتا رہے تھے, بس اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری نشست ختم. آئندہ کے لیے پھر ہم انشاءاللہ تعالی کل انشاءاللہ پھر. السلام علیکم.
حضرت صاحب میں راول پنڈی سے آیا ہوں. میں پانچ سال سے آپ کے پاس آ رہا ہوں. 5 سال سے پہلے ہمارے حالات بہت خراب تھے. ہمارے اوپر جادو تعویذ ٹونے بہت قسم کے تھے. کچھ اپنے ہی کوئی لوگ تھے جو انہوں نے ہمارے حالات خراب کیے ہوئے تھے. ہمارے یہ حالت تھی کہ ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. رات کو ایسی حالت ہوتی تھی کہ عصر کے بعد ہم گھر بند کرتے تھے, کسی عزیز کے گھر چلے جاتے تھے. 5-7 دن تو ایسے حالات رہے ہمارے کہ ہم نے گھر سے بھاگے, اور جب آتے تھے اتنا خوف ہوتا تھا کہ کوئی حالت ہی نہیں ہے ہماری. پھر اس دوران میں میرے بیٹے پہ بھی اٹیک ہو گیا, اس کو ڈائلیسس ہونے شروع ہو گئے. اس کی عمر ابھی جو ہے 32 سال ہے, یہ 27 سال سے اس کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم آپ کے پاس آئے, اس سے آپ نے اعمال دیا, ہم نے اعمال کرنے شروع کیے. اللہ کا کرم ہے اور آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے ہمارے پہ بڑا کرم کیا. ابھی ہم آج کل سورۃ الم نشرہ کا عمل کر رہے ہیں, اور ساتھ اس کے اذان والا عمل اور افا سبتم کا ساتھ سارا دن گھر میں درس چلتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ ہمارے گھر میں ایسے لگتا ہے کہ نور ہی نور ہے. اور اللہ نے آپ کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے پر بڑی رحمت کی ہوئی ہے. بیٹے کی حالت یہ ہے کہ کچھ ابھی کافی بہتر ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو. دکان کی حالت کیا بتا رہے ہیں؟ دکان کی یہ حالت ہے کہ میں جب شٹر اوپر کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے لائٹ جلاتا ہوں. تو میں نے USB میں درس لگایا ہوا ہے. میں سب سے پہلے وہ درس آن کرتا ہوں. تو درس آن کر کے تو دعا کر کے تو میں درس چلا دیتا ہوں. اور جب بھی لوگ آتے ہیں تو میرے سے آ کے پوچھتے ہیں بھائی جان AC کہاں چلایا ہوا ہے, کیونکہ سیدھا جو دھوپ ہے میرے دکان پہ پڑتی ہے. تو کہتے ہیں AC. میں نے کہا پیچھے لگایا ہوا ہے, سامنے اس لیے نہیں لگایا کہ اگر آپ کے سامنے لگا دیا تو آپ کہیں گے کہ AC. کہتے ہیں یار اتنی ٹھنڈی کیوں دکان ہے؟ میں کہتا ہوں یار AC لگایا تو ٹھنڈی تو ہوگی, صرف ایک پنکھا چلتا ہے جس کی وجہ سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو درس سارا دن چلتا ہے اور اعمال کی برکت کی وجہ سے یہ سارا کچھ مجھے ملا ہے. اللہ برکت. ان کی ساری باتوں سے ایک چیز آپ محسوس کریں, مجھے آفا سبتم دی, مجھے اذان دی, میرے عمل کی برکت سے. ایک ہے پیر صاحب کی برکت سے, پیر صاحب کی برکت سے. ایک ہے اعمال کی برکت سے. ٹون بدلی ہے نہیں بدلی. ایک ہے میری ذات کی وجہ سے, ایک ہے اللہ کی وجہ سے. بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. ایک ہے میری اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا, ایک ہے میرے پاس آئے اور اس سائل کو اللہ کے پاس بھیج دینا کہ مولا میرا گھر خالی ہے, تیرا گھر بھرا ہوا ہے. فرق ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. یہ میرے پاس آیا تھا, دکھیارا ہے, کوئی بھی بندہ آیا, اسے تیرا نام دے دیا میں نے. یہ کہتے ہیں ہم نے علم نشرہ پڑھی ہے, پڑھ رہے ہیں, افا سبتم والا عمل, سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت, اذان پڑھ رہے ہیں, اعمال کر رہے ہیں, اور درس میں بھی وہی اعمال کا تذکرہ. فرق ہے اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا, فرق ہے اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرنا. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اللہ میرے جذبے کی حفاظت فرمائے. آپ میرے لیے دعا کرتے رہا کریں, موت تک اللہ میرے جذبے کی حفاظت اور اس تسبیح خانے کی حفاظت. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ.